نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے ہم نے کتاب کا آغاز کر لیا ہے۔ کتاب شروع کرتے ہی جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد باب کیف کان بدء الوحی کی عبارت پڑھی گئی، فوراً ایک سوال آپ کے ذہن کی اسکرین پر ابھر کر آ گیا۔ مدرسہ تو نام ہی ہے بھائی، جائے کیوں و کیا، اسی کو مدرسہ کہتے ہیں۔ قیل و قال کی جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ کیوں، کیا کی جگہ؟ قیل و قال کی جگہ۔ فَإِن قُلْتَ قُلْتُ، اور یہ اصل میں اعتراض کے لیے نہیں ہوتا۔ جتنے اشکالات، سوالات، استفسارات، یہ سب برائے استعلام ہوتا ہے، علم حقیقی کو جاننے کے لیے۔ ہمارے دماغ پر کون سی گرد ہے، ہمارے علم میں کون سی کمی ہے، ہماری سمجھ میں کیا فطور ہے کہ یہ بات ابھی کھٹک رہی ہے، اسی کو حل کرنے کے لیے بندہ کہتا ہے یہاں ایک سوال ہو رہا ہے، طالب علم کہتا ہے ایک شبہ، ایک اشکال ہے، ایک اعتراض ہے، یہ پچھلی بات سے تعارض ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مدرسہ تو اسی کا ہی نام ہے، اور مولوی کتابوں کی دنیا میں اسی انداز کی زندگی جیتا اور اپنے طلباء کو اس قیل و قال سے گزار کر اس قدر روشنی میں پہنچا دیتا ہے، ان اندھیروں سے، گرد و غبار سے نکال کر ایسی روشنی نصیب کر دیتا ہے کہ استقامت کے اس جبل عظیم پر وہ فائق ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف اور انور کشمیری ایک طرف، اشرف تھانوی ایک طرف، شیخ الہند ایک طرف، پھر وہ استقامت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے کہ زمیں ٹلٹ زماں ٹلٹ، زمیں گردت زماں گردت، مگر بندہ نمی گردت۔ اس لیے سوالات یہیں کر لیے جاتے ہیں۔ یہ تو تمہید اس بات کی تھی۔ اب سنیے ذرا، بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آغاز میں بسم اللہ تو لکھی، لیکن الحمدللہ ترک فرما دی۔ حالانکہ جس حدیث میں بسم اللہ کی فضیلت آئی ہے، اسی حدیث میں الفاظ بدل کر الحمدللہ کی بھی فضیلت وارد ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ حدیث ہے، حدیث زیبال، اس میں کہیں یہ بتایا گیا بسم اللہ سے جو کام شروع نہ کیا جاوے بے برکت ہوگا، الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے بے برکت ہوگا۔ بعض میں تو یہ بھی ہے کہ درود شریف سے شروع نہ کیا جاوے بے برکت ہوگا۔ اب سوال تیار ہو گیا کہ حدیث کے ایک جز پر، یا یوں کہیے ایک روایت پر عمل کیا، روایت بسملہ پر، روایت حمدلہ پر عمل نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہوا، ہم کہتے ہیں جو بظاہر غلط دکھ رہا ہے، نہ کرنے کا کام ہو گیا تو کیا حقیقت ہے؟ اور یہ بھی اطمینان ہے کہ اتنے جوابات آئیں گے اور اتنی روشنی ملے گی کہ انشاءاللہ کہنا پڑے گا کہ بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی، یعنی یہاں نہ لکھنا ہی یہی صحیح اور اصل ثابت ہوگا۔
تو سوال بن گیا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں نہیں لکھی، جبکہ حدیث میں بسم اللہ بھی مطلوب ہے اور الحمدللہ بھی مطلوب ہے۔ اس کے تو دسیوں سے زائد جوابات دیے ہیں شارحین نے، اور چھوٹے بڑے تمام شارحین نے اس کو حل کرنے سے اور اس کے جوابات دینے سے دلچسپی لی، اس لیے ہم بھی تبرکاً و استفادتاً دلچسپی لیں گے۔ کیوں الحمدللہ نہیں لکھی؟ اس کا جواب ہم ابھی بعد میں دیں گے۔ اس سے پہلے ایک دوسری فنی گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس پر اگلے بعض جوابات مبنی ہوں گے، آنے والے بعض جوابات اسی پر مبنی ہوں گے، تو پہلے یہ فنی گفتگو، فنی بحث سمجھ لی جاوے۔ وہ بحث یہ ہے کہ حدیث ذی بال یا حدیث بسملہ و حدیث حمدلہ اس کی فنی حیثیت کیا ہے، اس کا درجہ معلوم ہو، اس لیے کہ اسی کو بنیاد بنا کر کے تو سوال کیا گیا کہ الحمدللہ کیوں نہیں لکھی۔ وہ حدیث اگر ثابت ہی نہیں ہوتی یا کم درجے کی ثابت ہوتی ہے تو پھر سوال اور بنائے سوال دونوں ہی بے وزن، اور اگر اس حدیث میں وزن ہے یا جس درجے کا حکم ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اس درجے کی شان ہے اس میں، تو سوال میں بھی جان ہے۔ اس لیے پہلے اس کی تحقیق کر لیجئے، یعنی حدیث تسمیہ، حدیث تحمید، بلکہ کہہ لیجئے حدیث بسملہ و حدیث حمدلہ کی تحقیق۔ آئیے پہلے اس حدیث کے مخرج کا پتہ لگاتے ہیں۔ مخرج اور مصدر کہتے ہیں اس حدیث کس سند سے آئی ہے، کس راوی سے آئی ہے۔ کبھی تو کتاب کے حوالے کو بھی مخرج کہہ دیتے ہیں اور کبھی راوی کو بھی مخرج کہہ دیتے ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں۔ تو مخرج اور مصدر کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ روایت، اس روایت کے بعض طرق میں حمد کا ذکر ہے، بعض میں بسم اللہ کا ہے، بعض میں ذکر اللہ کا ہے، بعض میں الصلاۃ علیہ کا ہے یعنی درود کا ذکر ہے، بعض میں الشہادہ کا ہے، بعض میں تشہد کا لفظ ہے، مختلف الفاظ ہیں۔ کس نے کون سا لفظ استعمال کیا اس کو ایک مرتبہ ذرا دھیان سے سن لیں، یا قلم کاغذ مہیا ہو تو لکھ لیں۔ حدیث حمد یعنی وہ روایت جس میں حمد کا مطالبہ ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کتاب الادب میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کلام لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اجزم۔ اس میں حمد کا ذکر آیا۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسری جگہوں پہ یہ روایت ہے، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، اور نسائی کے عمل الیوم واللیلہ میں، اور ابو عوانہ کی جو مستخرج علی صحیح مسلم ہے اس میں، اور ابن الصلاح اور نووی اور دوسرے لوگوں نے بھی اس حدیث کی اپنی اپنی جگہوں پہ تخریج کی ہے اور اس حدیث سے استفادہ کیا۔ تو حمد کی روایت ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔
کلمہ شہادت سے شروع کرنے کی جو بات ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہی کی ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جتنی بھی روایتیں اس عنوان پر ہیں سب حضرت ابو ہریرہ ہی سے منقول ہیں۔ دیکھیے شہادت سے جو متعلق روایت ہے وہ ہے کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الجزمہ، یہ بھی ابو داؤد شریف کتاب الادب ہی میں ہے، اور اسی طریقے سے سنن ترمذی میں کتاب النکاح میں ہے۔ تیسری روایت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کاموں کے شروع میں میرے اوپر درود نہ پڑھا جاوے تو کام بے برکت ہوتا ہے، اس لیے درود پڑھنا چاہیے۔ وہ روایت عبد القادر رحاوی نے اپنی 40 میں نقل کی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاة علیہ فہو اقطع ابتر ممحوق من کل برکہ۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس کو ابن مندہ نے نقل کیا کہ کل کلام لا یذکر اللہ فیہ، کل کلام لا یذکر اللہ فیہ فیبدأ بہ ویصلی علیہ فیہ فہو اقطع ممحوق من کل برکہ۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، اور بسم اللہ والی جو روایت ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہی سے نقل کیا ہے کہ شیخ عبد القادر رحاوی نے اپنی 40 میں یہ روایت بھی نقل کی ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک روایت نقل کی ہے بذکر اللہ فہو اقطع۔ آپ کے سامنے ان مجموعے روایات سے چند باتیں سامنے آئیں، آپ کو چند باتیں ملی۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ بسم اللہ بھی مطلوب ہے، الحمدللہ بھی مطلوب ہے، اور دوسرے اذکار بھی مطلوب ہیں۔ تیسری بات آپ کے سامنے یہ آئی کہ اس کے مصادر کیا کیا ہیں، ان کے مصادر بھی معتبر ہیں۔ تیسری بات آپ کے سامنے یہ آئی کہ ساری روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ اب یہ چاروں روایتیں، یہ مختلف قسم کی جو روایتیں آپ نے سن رکھی ہیں، ہم بسملہ پر مشتمل، بسملہ، حمدلہ، ذکر اللہ اور شہادت اللہ، اور اسی طریقے سے صلاۃ علی رسول اللہ، یہ 4-5 شکلیں جو مطلوب آپ کو ان احادیث میں نظر آ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کتاب کا آغاز انسان کرے تو کس سے کرے؟ اسی لیے تو عرض کیا کہ اس سے پہلے اس حدیث کی تحقیق ہو جائے۔ تو اب تک اس حدیث کے مخرج کا پتہ چلا، اس حدیث کے میں پائے جانے والے صیغوں کا اور مرادوں کا اور مطالب کا کچھ اندازہ ہوا۔ اب یہ حدیث کیسی ہے؟
اس کا فنی مقام کیا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض محدثین نے ان تمام حدیثوں کو ضعیف قرار دیا اور بعض دوسرے محدثین نے صحیح یا حسن قرار دیا۔ عام طور پر ان حدیثوں کو ضعیف کہا جاتا ہے، لیکن علامہ ابن الصلاح اور علامہ تاج الدین سبکی، علامہ نووی، ان حضرات کے نزدیک یہ حدیث حسن بنتی، بلکہ بعضوں نے تو اس کو صحاح میں شامل کیا۔ تو بعضوں نے اس کو صحاح میں لیا، بعضوں نے حسان میں، اور بعضوں نے ضعاف میں۔ ہم کو اور آپ کو اب سمجھنا ہے کسی قدر تفصیل کر کے کہ اپنی علمی بساط یا اپنی طفلانہ صلاحیت کی حد تک ہم اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ابھی صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کے جتنے طرق ہیں اور جتنی سندیں ہیں، سب اوزاعی سے ہو کر گزرتی ہیں، اور مدار سند اوزاعی عن قرہ ابن عبد الرحمن عن الزہری ہے، یعنی مدار سند اوزاعی عن قرہ کو پکڑ لیجئے۔ ساری حدیثیں متن کے اعتبار سے مختلف نظر آ رہی ہیں اور سند کے اعتبار سے بھی مختلف نظر آ رہی ہیں، لیکن اوزاعی پہ آ کے سب اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اور اوزاعی کے بعد جو نام ہے قرہ، اس قرہ کی وجہ سے بعض حضرات نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، جس کی ہم اگلی مجلس میں تفصیل کریں گے کہ کیا واقعی یہ روایت ضعیف بنتی ہے۔ بس یہاں تک اتنی ہی بات معلوم ہوئی کہ بعضوں نے اس کو ضعاف میں، بعضوں نے حسان میں، بعضوں نے صحاح میں شامل کیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما